حضرت صفیہ ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی. ان کا باپ جس کا نام تھا ہوئی بن اخطب، یہ اپنے قبیلے بنو نذیر کا سردار تھا اور بہت بڑا تورات کا عالم تھا. سردار بھی تھا، تورات کا عالم بھی تھا. اور مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ان تینوں قبیلوں میں جو قبیلہ سب سے زیادہ معزز مانا جاتا تھا یہودیوں کا، یہی حضرت صفیہ کا قبیلہ تھا، بنو نذیر. اس قبیلے کا سردار تھا ان کا باپ. نسب کے اعتبار سے حضرت صفیہ کا جو نسب تھا وہ جا کر کے پہنچتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون تک. یعنی ایک بڑے معزز گھرانے کی خاتون تھی حضرت صفیہ. یہودیوں میں اس خاندان کی بڑی اہمیت تھی، بڑی عزت تھی. حضرت صفیہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولتی ہیں جہاں بچپن سے دولت کی فراوانی ہے، سردار کی بیٹی ہیں، ناز و نعم میں پلی ہیں، عیش و عشرت میں پلی ہیں. پھر پڑھا لکھا گھرانہ ہے، باپ عالم ہے، تو تعلیم اور تربیت بھی ہوئی ان کی. یہودی گھر ہے، یہودی قبیلہ ہے، لیکن توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، اس کا ایک تصور کہیں نہ کہیں حضرت صفیہ کے دماغ میں بچپن سے تھا. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو پہچاننے کی ایک جو پرکھ ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ حضرت صفیہ کے اندر تھی. اب حضرت صفیہ اللہ کے رسول کے نکاح میں کیسے آ گئی؟ ایک یہودی سردار کی بیٹی. اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کو سمجھنا پڑے گا. اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو آپ کا پہلا مشن تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک ایسی ریاست بنائی جائے، ایک ایسی اسلامی حکومت وہاں قائم ہو جو دنیا کے لیے ایک آئیڈیل حکومت ہو، جو امن اور شانتی کا پیغام دیتی ہو، جو ایک اللہ کی عبادت کرتی ہو، توحید کی دعوت دیتی ہو اور بلا وجہ کسی سے لڑتی نہ ہو، بلا وجہ کسی سے جنگ نہ کرتی ہو. ایک ایسی حکومت اور ایک ایسی ریاست اللہ کے رسول مدینہ میں قائم کرنا چاہتے تھے. اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ. اللہ کے نبی نے ان تینوں قبائل سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں. آپ پر کوئی حملہ ہوگا ہم بچائیں گے، ہم پر کوئی حملہ ہوگا آپ بچائیں گے. ہم آپس میں مل جل کر کے مدینہ کو ایک بہترین ریاست بنائیں گے. ظاہر ہے وقت اور حالات کے اعتبار سے یہ معاہدہ، امن اور شانتی کا یہ ایگریمنٹ، یہ آپس میں جو معاہدہ تھا، یہ بڑا ضروری تھا، بڑا اہم تھا. مگر یہودیوں کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ بڑے مکار اور غدار ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تو آخری نبی کو یہ کیسے قبول کر لیتے؟ پھر ان کے دماغ میں جو سب سے بڑا خناس بیٹھا تھا کہ آخری نبی یہ اسماعیل کی اولاد میں سے کیسے پیدا ہو گیا. وہ تورات میں، وہ انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو انہوں نے پڑھا تھا. اللہ کے نبی کے اندر وہ تمام نشانیاں پائی جاتی تھی جو تورات میں لکھی تھی. ایسا نہیں ہے وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو پہچان رہے تھے، مگر کہتے ہیں نا تعصب جو ہوتا ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے. کوئی بھی قسم کا تعصب انسان کے دماغ پہ جب تعصب کی چادر چڑھ جائے، سچائی نظر نہیں آتی. تو یہودیوں نے پہلے دن سے اللہ کے رسول کو اپنا دشمن مان لیا، ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، لیکن دل میں اللہ کے رسول کی عداوت اور نفرت برقرار تھی. جب مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی مدینہ میں، مدینہ آنے کے بعد غزوہ بدر جس کو ہم کہتے ہیں، اللہ کی قدرت 313 مسلمان 1000 پہ غالب آ گئے. جب مسلمان کامیاب ہو کر کے لوٹے تو یہودیوں کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگا. یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قینوقا، یہ پورا قبیلہ مدینہ کے ایک محلے میں آباد تھا. وہاں بہت بڑا مارکیٹ تھا، وہاں برتن بکتے تھے، وہاں ہتھیار بکتے تھے. یہ سب لوہار کا کام کرتے تھے، سونار کا کام کرتے تھے، برتن بناتے تھے، ظاہر ضرورت کی چیزیں بناتے تھے. مسلمان اس مارکیٹ میں جاتے تھے، خریداری کرتے تھے. غزوہ بدر کے بعد ان کی شرارتیں بڑھ گئیں. وہاں سے مسلمان گزرتے تو یہ لوگ آوازہ کستے، یہ لوگ تانے مارتے. عورتیں گزرتی ان کو برا بھلا کہتے، ان پر گندے جملے کستے. ایک دن سرے بازار ایک مسلمان عورت کو انہوں نے ننگا کر دیا. بات بڑھ گئی، جھگڑا ہو گیا. ایک مسلمان نے تیش میں اس یہودی
کے اوپر حملہ کیا, یہودی بھی مر گیا, پھر لوگوں نے مل کر کے اس مسلمان کو بھی قتل کر دیا, شہید کر دیا. اللہ کے رسول کو پتا چلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سمجھانے بجھانے لگے, معاملے کو رفع دفع کرنے لگے. تو اس پر بجائے اس کے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جاتا, بنو نذیر کے لوگوں نے, بنو قینقاع کے لوگوں نے کہا ہے محمد ہمیں قریش سمجھا ہے کیا, ہم قریش کے لوگ نہیں, ہم بنو نذیر ہیں, کبھی ہم سے مقابلہ کرو تو ہم بتا دیں گے. گویا انہوں نے ایک طریقے سے یہ اعلان کر دیا کہ اب جو معاہدہ امن ہوا تھا وہ اب ختم ہو گیا. چنانچہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر, رمضان میں غزوہ بدر ہوئی ہے, شوال میں یا ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے گئے اور ان کے پورے محلے کو گھیر لیا. آپ نے لڑنے والے تھے, بچے بچے کے پاس ہتھیار تھا, ہتھیار بناتے تھے, مگر سامنے صحابہ تھے, سامنے اللہ کے نبی تھے. ایمان کی طاقت, اس طاقت کے آگے دنیا کی ساری طاقتیں بیکار ہیں. 15 دنوں تک محاصرہ جاری رہا, مسلمانوں نے ان کو گھیرے رکھا, آخر میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. انجام تو ان کا قتل ہونا چاہیے تھا, انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اس معاہدے امن کی خلاف ورزی کی تھی. اس زمانے کا انٹرنیشنل قانون یہی تھا کہ بغاوت کی سزا سزائے موت ہے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا اور کہا کہ اپنا مال اور اپنا ہتھیار چھوڑ کے مدینہ سے چلے جاؤ. تو یہ لوگ وہاں سے مدینہ سے چلے گئے اور ملک شام کے علاقے میں ازرات میں جا کر کے وہاں آباد, زراعت میں جا کر کے آباد ہو گئے. تو یہ پہلی غداری کی یہودیوں نے. اس کے بعد جو ان کا دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر, حضرت صفیہ کا جو قبیلہ تھا, اس قبیلے کے لوگوں نے دوسری غداری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے کچھ معاملے میں بات چیت کرنے کے لیے, تو ان لوگوں نے آپس میں ساٹھ گانٹھ کی کہ جب اللہ کے رسول آئیں گے اور جہاں بیٹھیں گے تو مکان کی چھت سے ایک بڑا سا پتھر, ایک بڑی سی چٹان اللہ کے رسول کے اوپر گرا دی جائے, کام ختم ہو جائے, اسلام کی شمع بجھ جائے. اللہ کے نبی جیسے ہی وہاں پہنچے, اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا کہ ایسی ایسی سازش آپ کے خلاف رچی جا رہی ہے. آپ فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ واپس آ گئے, اور مدینہ آنے کے بعد پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ تمہاری سازش کا مجھے مکمل علم ہو چکا ہے, تم نے میرے خلاف کیا پلاننگ کی تھی اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے. اب آپ نے الٹیمیٹم دیا کہ 10 دن کے اندر سے تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ, اگر یہاں رکے رہو گے تو پھر تمہارا کوئی آدمی بچے گا نہیں, ختم کر دیے جاؤ گے سب کے سب. انہوں نے نکلنے کا ارادہ بھی کر لیا, لیکن ادھر مدینہ میں عبداللہ ابن ابی اور اس کا جو ٹولہ تھا, منافقوں کا ٹولہ, ان لوگوں نے پیغام بھجوایا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, 2000 لوگوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے, اور بنو قریظہ جو دوسرا قبیلہ ہے یہودیوں کا وہ بھی تمہاری مدد کرے گا, اور ایک مشرکین کا قبیلہ تھا بنو غطفان, کہا کہ 3 طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی, لہٰذا تم گھبراؤ مت. اللہ کے رسول کے الٹیمیٹم کے جواب میں بنو نذیر کے لوگوں نے جواب دیا, جو ہو جائے, جو کر سکو کر لو, ہم مدینہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. چنانچہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا. ان کے قبیلے کو, ان کے پورے محلے کو یہ لوگ قلعے بنا کے رہتے تھے. یہودی پیسے والے تھے, مکان نہیں قلعہ بناتے تھے, بڑے مضبوط مکان بناتے تھے. تو ان کے قلعوں کو صحابہ کرام نے گھیر لیا. بہرحال کچھ دنوں تک محاصرہ رہا, پھر اس کے بعد ان لوگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیا. حالانکہ طاقتور لوگ تھے. بنو نذیر, حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب اس قبیلے کا سردار تھا, ہتھیار ڈال دیا ان لوگوں نے اور مدینہ چھوڑنے پر راضی ہو گئے. شرط یہ تھی کہ اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے, باقی جتنا مال ہے, سامان ہے, سب اونٹوں پر لے کر کے جائیں گے. اس موقع پر حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب, اس نے اللہ کو گواہ بنا کر کے یہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں اسلام کی کوئی مخالفت نہیں کروں گا, اور اسلام دشمنی میں کسی کا سپورٹ اور کسی کی مدد بھی میں نہیں کروں گا. اب یہاں سے بنو نذیر کو نکلنا پڑا, ہتھیار چھوڑ کے جانا ہے, باقی جو سامان لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ. تو اتنے کمبخت تھے وہ یہودی کہ جب وہ گھر سے جانے لگے تو ان کے دل میں یہ تھا کہ بھئی ہمارا گھر ہے, مسلمان یہاں رہیں گے, تو گھروں کے دروازے, کھڑکیاں سب توڑ کے جا رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر کے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس مدینہ سے نکلنے کا, جلا وطن ہونے کا واقعہ قرآن مجید کے 28ویں پارے میں سورہ حشر کی ابتدا میں بیان کیا. اللہ نے فرمایا, هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر, اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اہل کتاب کو ان کے گھروں سے نکال دیا. ما ظننتم ان یخرجوا,
اے مسلمانوں تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں نے یہ سمجھا کہ ان کے یہ بڑے بڑے قلعے ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. اللہ کا عذاب ان کے اوپر اس طریقے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنا رعب و دبدبا ڈال دیا. وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کے وہاں سے جا رہے تھے. یہ اللہ نے واقعہ 28ویں پارے میں بیان کیا. اور اچھا عجیب بات یہ دیکھیے، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا بنایا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. افسوس ہونا چاہیے تھا، غم ہونا چاہیے تھا، مگر بنو نذیر جب جا رہے تھے تو جشن مناتے ہوئے جا رہے تھے. ان کے بچے، ان کی عورتیں جب اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے نکل رہے تھے، گانے گا رہے تھے. یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے اور گیت گاتے ہوئے یہ لوگ مدینہ سے نکلے. اس قافلے کے ساتھ حضرت صفیہ بھی شامل تھی، جن کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی. یہ لوگ جا کر کے خیبر چلے گئے. مدینہ سے 9 منزل کی دور پر ایک علاقہ تھا خیبر، بڑا خوبصورت علاقہ تھا اور کھجوروں کے باغات وہاں بے انتہا تھے. وہاں پہلے سے یہودیوں کی آبادی تھی. بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ سے نکل کر کے وہاں جا کر کے آباد ہو گیا. اس کے بعد سن 5 ہجری میں اب جب بنو نذیر کے لوگ وہاں پہنچے خیبر میں، وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے. ان کا سردار حضرت صفیہ کا باپ یہاں اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے خلاف اب کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. لیکن وہاں جا کر کے پھر یہ لوگ سازش کرنے لگے اور تمام یہودی مل گئے اور مکہ کے مشرکین کے پاس، قریش کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو ختم کریں گے. اب ہم ڈیفنس میں نہیں لڑیں گے، اب ہم آفینسو حملہ کریں گے. اب ہم مدینہ کے اوپر اٹیک کریں گے. ابھی تک ان لوگوں نے ہم پر اٹیک کیا تھا، ہم ڈیفنس میں تھے، اب ڈیفنس میں نہیں، اب ہم دفاع میں نہیں لڑیں گے، اب ہم جارحانہ حملہ کریں گے، اب ہم آکرامک روپ اختیار کریں گے، ہم مل کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے. مکہ کے مشرکین، بنو نذیر اور خیبر کے باقی یہودی اور ایک قبیلہ تھا مشرکین کا بنو غطفان اور بھی کئی قبیلے مل کر 12,000 کا لشکر تیار کر کے انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری کی. بڑی نازک صورتحال تھی مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اس صورتحال کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. یاد کرو مسلمانوں، جب تمہارے سامنے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تمہارے پیچھے سے بھی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور مدینہ کے اندر چھوٹا سا علاقہ ہے، چھوٹی سی آبادی ہے. ڈر کا یہ عالم تھا، خوف کا یہ عالم تھا کہ کلیجے حلق تک پہنچ چکے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، لوگوں کے کلیجے ان کے حلق تک پہنچ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کے بارے میں بھی طرح طرح کے گمان لوگوں کے دل میں پیدا ہونے لگے. یعنی بعض کمزور مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم حق پر ہیں، ہم صحیح دین پر ہیں، تو اتنا بڑا خطرہ کہ پورا مدینہ آج جو ہے جان کی سیاست میں ہے، پورے مدینے پر آج اٹیک کرنے کی تیاری ہے، 12,000 کا لشکر آنے والا ہے. تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، بعض لوگوں کے دل میں اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا یہی وہ موقع تھا جب مومنوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا ڈالا گیا، مسلمانوں کو ہلا ڈالا گیا، ان کی حالت جو ہے کانپنے لگے وہ. لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بڑی حکمت سے اس غزوے کو فیس کیا. 12,000 کا لشکر تھا، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے. حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ خندق کھودی جائے، کم سے کم مدینہ کے اندر وہ داخل نہ ہو سکے، مدینہ کے باہر ایک بہت بڑی خندق، یہ پہلی خندق تھی، ابھی تک عرب میں کلچر نہیں تھا خندق کھودنے کا. صحابہ کرام، اللہ کے رسول، رات دن پتھر ہے کہیں کہیں اس پہ پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، کدالیں چلائی جا رہی ہیں، بھوکے پیاسے لگے ہوئے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور 12,000 کا یہ جو لشکر آیا تھا، اللہ نے ایسی ہوا چلائی، ایسی آندھی آئی، ان کے خیمے ٹوٹ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کو واپس بھاگنا پڑا. جب یہ 12,000 کا لشکر واپس چلا گیا
تو ان 12,000 کے لشکر سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد میں نپٹیں گے۔ اصل میں ان لوگوں نے جب حملہ کرنے کی ٹھانی تو مدینہ کے اندر ایک قبیلہ یہودیوں کا جو پہلے سے رہتا تھا، بنو قریظہ، اس کو بھی ان لوگوں نے ملا لیا تھا۔ خود حضرت صفیہ کا باپ جس کا سسرال تھا بنو قریظہ میں، یعنی حضرت صفیہ کا نانیحال تھا بنو قریظہ میں، ہوئی بن اخطب آیا اپنے سسرال میں اور وہاں کے جو سردار تھے بنو قریظہ کے، ان سے کہا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ، محمد کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ایگریمنٹ توڑ دیں، ہم 12,000 کا لشکر تیار کر کے آ رہے ہیں، بس آپ یہ وعدہ کیجئے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ پہلے تو ان لوگوں نے ہمت نہیں کی، کہا نہیں بھائی ہمارا معاہدہ ہوا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، ہم اپنا ایگریمنٹ نہیں توڑیں گے، وعدہ نہیں توڑیں گے۔ لیکن ہوئی بن اخطب نے اتنا بھڑکایا کہ آخر میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیج دیا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ یعنی اس نازک موقع پر جب اللہ کے رسول اور صحابہ پریشان ہیں کہ 12,000 کا لشکر سامنے سے حملہ کرنے والا ہے، اب یہاں مدینہ کے اندر جو یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اب یہ الٹے دشمن بن گیا۔ یعنی اب اللہ کے رسول کے لیے ایک طریقے سے آستین کے سانپ بن گئے یہ بنو قریظہ کے لوگ۔ تو جب غزوہ احزاب ختم ہو گئی اور وہ 12,000 کا لشکر تیتر بیتر ہو کے واپس چلا گیا تو اللہ کے نبی نے پہلا کام یہ کیا کہ بنو قریظہ کو ان کے انجام تک پہنچانے کا اپنے فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے بنو قریظہ کے پاس پہنچے اور ان کے پورے محلے کو آپ نے محاصرہ کیا، اور محاصرے سے جب وہ لوگ تنگ آ گئے تو ان کا مدینہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، انصاریوں کا قبیلہ تھا اوس، اس قبیلے کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، ان کے وہ دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اوس کے جو سردار ہیں حضرت سعد ابن معاذ، ان کو ہم اپنا جج بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، اللہ کے رسول کے بڑے محبوب صحابی تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا بغاوت اور غداری کی سزا سزائے موت، ان کے تمام مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ کے فیصلے کے مطابق جب مسلمانوں نے ان کے محلے میں انٹری کی ہے تو وہاں پر تقریباً 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 200 نیزے اور 1500 ڈھالیں تیار رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ ان کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا، اس بغاوت کو ختم کیا گیا اور بغاوت کے تمام مجرموں کو قتل کیا گیا۔ ان مجرموں میں حضرت صفیہ کا جو باپ تھا ہوئی بن اخطب وہ بھی شامل تھا، حضرت صفیہ کا باپ بھی اس بغاوت کے جرم میں شامل تھا، اس کو بھی قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو خیبر کے اندر موجود ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک لیٹر لکھا یہودیوں کے نام۔ آئیے وہ لیٹر جو آپ نے لکھا اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس خط میں آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، یہ خط ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، صاحب موسیٰ و اخی، جو موسیٰ کے دوست ہیں اور موسیٰ کے بھائی ہیں، والمصدق بما جاء به موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے اس دین کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ الا، اے یہودیوں سنو، ان اللہ قد قال لکم یا معشر اہل التوراۃ، اے تورات پر ایمان رکھنے والے لوگوں، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے، اور یہ بات تم اپنی کتاب میں بھی پاؤ گے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے صحابہ اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہیں اور مومنوں کے لیے رحم دل ہیں۔ وَإِنِّي أُنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ، اور اے یہودیوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اس چیز کا واسطہ دیتا ہوں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، اور میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو من و سلوہ کھلایا ہے، اور میں اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہارے باپ دادا کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا اور فرعون سے تم کو نجات دی۔ مجھے بتاؤ کیا تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ کیا تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے ان تؤمنوا بمحمد، کہ تم محمد کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم، اگر تمہاری کتاب میں نہیں لکھا ہے فلا کرہ علیکم، تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو چکی ہے۔ فادعوکم الی اللہ و الی نبیہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف اور اللہ کے نبی کی طرف۔ کتنا صاف مضمون ہے، چھوٹا سا خط ہے، چھوٹا سا پیغام ہے، مگر یہودیوں کو قبول حق کی کتنی کلیئر دعوت ہے۔ مگر میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا
کہ یہودیوں کے دل میں جو نسلی فخر کا احساس تھا کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم اسحاق کی اولاد ہیں، نبی ہمارے درمیان ہونا چاہیے، یہ بنی اسماعیل کے اندر یہ نبی کہاں سے آ گیا؟ اس تعصب نے ان کو حق قبول کرنے نہیں دیا۔ حالانکہ انہی کے درمیان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی میرا باپ مارا گیا، میرا پورا قبیلہ طاقتور ہونے کے باوجود